अस्सलाम वालेकुम जी। यूथियों के स्पेसेस के अंदर, यूथियों के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, आज मैं थोड़ा जा बढ़िया ऐसा जाके स्मेल करके आया हूँ। पहला तो यही है कि वो आपने एक ऊँट वाला मुहावरा तो सुना होगा। तो ऊँट वाला मुहावरा क्या है भला? वो एक ऊँट जो है ना, आप ऊँट देखें तो उसका निचले वाला होंठ लटक रहा होता। तो एक ऊँट चला जा रहा था तो एक गीदड़ उसके पीछे चल पड़ा। गीदड़ साहब जो है उनका ख्याल था, जिसका इजहार उन्होंने लोमड़ी से फरमाया। गीदड़ साहब जो थे उनका ख्याल था कि ये होंठ लटक रहा है, नीचे को ऐसे झूल रहा है, किसी जगह पे भी गिर पड़ेगा, अपना लंच डिनर तैयार, ठीक है। तो वो चलता गया, काफ़ी बेचारा दूर चला, को 15-20 कोस चल गया। कोस कहते थे ना पुराने ज़मानों के अंदर, माइल नहीं होते थे, जब किलोमीटर नहीं होते थे तो कोस उसको कहा जाता था। कोस क्या होता है कि वो पगड़ी के अंदर वो एक पत्ता रख लेते थे, जहाँ पे वो पत्ता सूख जाता था तो एक कोस ख़त्म हो जाता था। तो वो तकरीबन 1.25 माइल का एक कोस बना करता था, 1.5 से 1.25 माइल का एक कोस होता था, यानी कि आज के तकरीबन आप कह दें 2.5 किलोमीटर का एक कोस होता था। तो वो कोई 12-13 कोस जब चल गया और हाँफने वाला हो गया तो वहाँ पे उसको मिली एक लोमड़ी। और लोमड़ी ने कहा कि अरे मियाँ गीदड़ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बस मैं शिकार की पीछे पीछे जा रहा हूँ। उसने कहा शिकार कौन सा? उसने कहा ये देखो ऊँट जो है, इसके मुंह का होंठ जो है नीचे वाला वो ऐसे ऐसे लटक रहा है, किसी भी जगह पे गिर जाएगा, अपना काम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जब से ऊँट बना है तब से ऐसे ही है, चल चवला वापस। ठीक है। तो वो जनाब जो है वो कुछ इसी तरह का जो है पीटीआई के जो हामियान हैं, इमरान अहमद खान न्याजी के जो इबादत गुजारान हैं, वो इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे और ख़ुशी का इजहार करते हुए पाए जा रहे थे। नून में से ना शीन निकली ना मरियम निकली, लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा डट के किया, हर टीवी चैनल पे बैठ के किया, हर व्हाट्सएप ग्रुप में किया, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किया कि जनाब अब देखना। और शहीदा टल्ली याद नहीं थानू? बिनी दा मसली शहीदा टल्ली, शेख रशीद साहब ने तो हद ही मुका दी ना। ये जब हुकूमत में थे तब भी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि नून में से शीन निकलने लगी है और नून में से मीम निकलने लगी है, और रोज़ाना जनाब वो बक बक करके तो एयर टाइम जो थे वो कंज्यूम किया करते थे और स्पेस टीवी की ऑक्यूपाई रखा करते थे। नहीं हुआ। अब उन्हें उम्मीद ये है कि चूंकि 4 उम्मीदवार हैं इनके पास, 2 उम्मीदवार वफाक में और 2 ही उम्मीदवार पंजाब में। वफाक में वज़ारत उज़्मा के और पंजाब में वज़ारत आला के, यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, ठीक है, ख़ानदान के अंदर से। और अगर सूबे के अंदर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ, ये दोनों जो हैं ये चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं। अब होगी लड़ाई, अब पता चलेगा। बड़ी खुशी उनके अपना चेहरों से और लहजों से झलक रही थी कि जनाब अब आप देखिएगा किस तरह चाचे की और भतीजी की लड़ाई होती है, किस तरह कज़न आपस में ढज़न करते हैं, और किस तरह जनाब आपको मैंने वहाँ पे अर्ज करने की कोशिश की वैसे, लेकिन फिर मैंने ब्याज रहा ये जान के कि यार इन्होंने पता लग जाएगा कौन है, तो मैं चुप करके सुनता रहा। भाईजान बात ये है कि शहबाज शरीफ तो अपना ज़्यादा लाडला बेटा जो है वो समझता है सलमान को, और सलमान को ही सारा उसने बिजनेस दिया हुआ है। हमजा जो है वो अपने ताया का लाडला है, ठीक है ना। हमजा की सियासी अहमियत नवाज शरीफ के यहाँ उतनी ही है जितनी मरियम की है। आप किधर चल पड़े हो? आपको जब उनके ख़ानदानी निज़ाम का पता ही नहीं है और उनके अंदर मौजूद जो मोहब्बतों का और आपस में जो सिलसिला है और एक दूसरे के एहतराम का पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? हमारे दोस्त रसूलुल्लाह मलिक साहब जो हैं, ये 78H जो मॉडल टाउन में घर है इनका, वहाँ पे सुनाते हैं वो किस्सा कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे थे 2013 के इलेक्शन से पहले। तो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज को बुलाया, शहबाज शरीफ साहब, मैं तो शहबाज शरीफ साहब ही कहूँगा, लेकिन उन्होंने शहबाज को बुलाया। शहबाज, ठीक है, सारे वड्डे पायन वड्डे पायन ने तो सिंगुलर नाम ले सकते हैं। तो उन्होंने बुला के तो कहा कि शहबाज सुने तू वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है? उन्होंने कहा नहीं पायन। यार वोट किता है? कहना पायन थोड़ा। ठीक है भाई, इतना मुअद्दब भाई, वो कहते हैं मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ही देखा। कहते मेरा अपना भरा छोटा मुअद्दब नहीं है ना जितना शहबाज शरीफ मुअद्दब है।
کتنی امیدیں ان لوگوں نے نہیں لگائیں کہ جناب شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کو دھوکہ دے جائے گا. شہباز شریف نے اس وقت تک نو کانفیڈنس میں ہاتھ نہیں ڈالا جب تک نواز شریف نے اوکے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور جب تک نواز شریف سب ڈٹے رہے, شہباز شریف جیلہ بھگت آیا ہے, دو باری بیچارہ جیلہ بھگت آیا ہے, لیکن بھائی جان نہیں مان رہے. تو پائن ایتھے تسی توقع کر کے بیٹھے ہو کہ نون وچوں شین نکلے گی, تو اور نہیں نکلے گی پائن. اور ویسے بھی وہ شریف برادران بہت مچلے نے, وہ ایک جنا ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, شہباز تو ذرا جا کے نا تو انہوں نے وردی والے ذرا نرم کر, پولا کر, اب آج کل چوپی نا تو پولا کر کے چوپی دا, تو جا کے پولا کر, ٹھیک ہے نا. تو آپ ادھر میاں صاحب بہت بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, لو جناب میچ بن گیا, ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں, دیکھیے میں اس حوالے سے بہت تشویش میں مبتلا ہوں. شہباز شریف صاحب جب نواز شریف صاحب پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے, تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کے لیے بہت مشکل پیش آئی تھی. انہوں نے اپنے ساری تقریباً جو پاورز تھیں, جو اختیارات تھے, جو فیصلہ سازی کے مواقع تھے, بہت کم مواقع کے اوپر وہ کچھ کہا کرتے تھے, لیکن زیادہ تر اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے تھے, جس سے مسائل پیدا ہوا. بندے کے اوپر کام کا پریشر زیادہ ہو تو پھر باجوہ کو کہہ دیتا کہ پہن انہیں پہن ہی گئے, ٹھیک ہے نا, کہہ بیٹھے پھر. تو پھر انہوں نے پرسنل لے لیا اس کو. انہوں نے کہا کہ اس نے چیف صاحب کی شان کے اندر گستاخی کر دی. اب دیکھیں چاچو کس طرح اپنا کام بھی حافظ صاحب نے کیتا ہے, حافظ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. جو چاچو نے ایڑیاں رگڑ کے اور گوڈے گھسا کے جو کام کیا ہوتا ہے, اس کا کریڈٹ بھی پبلکلی بہ کے حافظ صاحب کو دے رہا ہوتا ہے. حافظ صاحب کو ہنس رہے ہوتے ہیں منہ تھلے کر کے, کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں نہیں اس کا کریڈٹ حافظ صاحب کو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ چاچو دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کر پیتا ہے. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب کا کی قصور سی یار, انہیں کیا سارا پروجیکٹ شروع کرے, جیسے جیسے پروجیکٹ چلتا جائے گا اس کو ویسے ویسے پیسوں کی ضرورت پڑتی جائے گی, اور ویسے ویسے ہم دیتے جائیں گے. اور سارا پیسہ تو ایڈوانس میں دیا بھی نہیں جاتا نا کسی پروجیکٹ کا. اتنی کی گستاخی ہوئی تھی اسحاق ڈار سے, اور اسحاق ڈار راندہ درگاہ ہو گیا تھا, اور اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو جان سے مار دیں گے. اس نے ہمارے چیف جناب جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کو نہ کی ہے, تو لہذا اسحاق ڈار دا انجام سیدھا گولی ہے. اسحاق ڈار ایسے نہیں, ایسے تو ایویں نہیں نسیا سی وہ پرائم منسٹر دے جہاز دے بیٹھ کے. وہ پھر جناب معافی تلافی ہوئی, باجوہ صاحب نے معذرت کی, سیکیورٹی کی گارنٹی دی, تو پھر حافظ صاحب اپنا, وہ بھی تو حافظ ہی نہیں اسحاق ڈار صاحب, پھر واپس آنے کے قابل ہوئے, ٹھیک ہے. ورنہ بہن چھوٹا جا گناہ ہو گیا سی. لہٰذا چاچو آپ کو پتہ ہے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کر پیتا ہے. چاچو جو بھی چیز آتی ہے نا اس کا ہار پکڑ کے حافظ صاحب نے کی تھی کہ یہ کتے پھر نہ سانو پی جان, کیونکہ پتہ نہیں کچھ نہیں نہ ہوں. ویسے عمران خان جنہ تکر ہے نا, کم از کم باہر ہے, اندر بھی ہوئے گا تو بولتا رہے گا. جنہ تکر عمران خان ہے نا اور انہوں نے طبیعت صاف کر رہے ہیں, انہی دیر تک یہ اسحاق ڈار صاحب نال بھی ٹھیک رہن گے اور شہباز شریف صاحب نال بھی ٹھیک رہن گے. وہ چنگی کار ہے, ٹھیک ہے نا. عزت کئی نا کسی بندے نو راس نہیں ہوندی. میں بڑی گل کہہ گیا, میں معذرت دے دینا. وہ بیچارے منتاں کر کے سارا تہاڈا گند اپنے گلے بھی پا رہے سن. تسی انہوں دے خلاف کدی ڈان لیگ لے آندے سو, کدی کچھ کر لیندے سو, کر لیا جے نا. 3 سال 7 ماہ 21 دن کھا لیجیے نا, پھر سارا جا کے منو کے لے آئے نا کہ آ جاؤ جی میاں صاحب تسی بھی آ جاتی ہے. اچھا پھر وہاں پہ جو ان کے یوتھیوں کے چل رہے تھے, اس میں ایک بھی تھا کہ ابھی تو نواز شریف کے NOC نہیں ہوئے, ابھی تو بہت بڑا کانٹا لگا ہوا ہے مریم نواز شریف کے اوپر. یار میں سے ہاتھ ہے یار, وہ بھائی جان وہ سارا کچھ ہو چکا, آپ کو آئندہ کچھ دنوں میں نظر آ جائے گا. اینو قابو پا لینا تو وہ ہو جائے گا. نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پہ نہ بنے, اور شاید وہ بالکل بھی نہ بنے, کیونکہ ان کی صحت اجازت نہیں تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو آگے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بہت کم امور مملکت چلائے ہیں, اور میڈیا کو مریم نواز شریف دیکھا کرتی تھیں, اور فنانس کی سائڈ کو, اور ایڈمنسٹریشن کی سائڈ کو, اور ڈیولپمنٹ کی سائڈ کو اسحاق ڈار صاحب دیکھا کرتے تھے. میاں صاحب جو تھے وہ ہاں نہ ہی کیا کرتے تھے زیادہ تر, اور یا پھر ان کا چہرہ بکتا ہے تو وہ اپنا مختلف انٹرنیشنل فوراز کے اوپر چلے جایا کرتے تھے. اور جو بڑی ٹاک ہوتی ہے, جیسے مودی سے ٹاک کرنی ہے, اردوان سے ٹاک کرنی ہے, امریکن صدر سے ٹاک کرنی ہے, اس کے لیے وہ باقاعدہ نوٹس لے کے جاتے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ وہ سمبولیکلی بنایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو اتارا تھا پرائم منسٹر شپ سے. ان کے
ہاں دیوا بالنے کے لیے نا کہ لے پھر لے آندہ جیسی واپس ان کے لیے بنایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، عین ممکن ہے کہ جس طرح پرویز الہی کے لیے یوسف رضا گیلانی کے نیچے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک عہدہ جنریٹ کیا گیا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وڈے پائن پرائم منسٹر، چھوٹا پائن ڈپٹی پرائم منسٹر، وڈے پائن سمبولکلی پرائم منسٹر ہیں، اصل کام جڑے نے چھوٹے پائن چلا رہے ہوں. جو شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور جو نواز شریف کو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں، سارے راضی ہو جائیں، اور چاچو جو ہیں وہ سارے امور مملکت چلاتے رہیں اور نواز شریف ووٹ کے لیے آگے ایک چہرہ بنا رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تاہم یوتھیے جو ہیں اب ان کی امید اس گیدڑ کی طرح کی ہے جس کا خیال ہے کہ ابھی پی ایم ایل این کے اندر لڑائی ہونی ہے، اس وقت ہونی ہے الیکشن کے بعد جب نیا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نامزد ہونا ہے. میں آپ سے عرض کر دوں یوتھیو، جس دن نواز شریف نے کہنا ہے نا جو کہنا ہے، ان کے پورے خاندان میں کسی نے ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرنی، اور میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ابھی تک انہوں نے اپنی خاندان کی کوئی لڑائی باہر نہیں آنے دی. وہ میاں شریف صاحب کے بھائیوں کی اولاد لڑ پڑی تھی ان کے ساتھ، لیکن میاں شریف کی اولاد نے، بھلے وہ عباس شریف ہوں بھلے وہ نواز شریف ہوں، اور نواز شریف صاحب نے عباس صاحب کے بچوں کو سنبھالا ہے، پوری طرح ان کا خیال کیا ہے، اپنے بچوں کو پیچھے کر کے ان کا خیال کیا. اور شہباز شریف صاحب، تینوں کے درمیان رپورٹ تو بہت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرائع کے حوالے سے، لیکن ایکچولی ان کی کوئی لڑائی جو ہے اس طرح کی سامنے نہیں آئی. وہ لڑائیاں جن کو کور کرتے ہوئے ہمارے صحافت کا ابتدائی دور گزر گیا، جس میں خالد سراج اور یحییٰ معراج جسٹس منیر شیخ کی عدالت میں مدعی کی طرف کھڑے ہوتے تھے، اور دوسری طرف جو تھے چودھری فاروق صاحب جو ہوتے تھے، رمدے صاحب کے بھائی، وہ کھڑے ہوتے تھے، اور جناب اس طرح کیسز چل رہے ہوتے تھے. اس طرح کی کوئی لڑائی ابھی تک باہر نہیں آئی. اور جب تک نواز شریف صاحب حیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے اور وہ زیادہ لمبا عرصہ جئیں، ویسے بھی ان کا جو بائی پاس ہوا تھا اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا دل 27 سال کے لڑکے کے برابر پاورفل ہو گیا. تو اب تو ماشاءاللہ ان کا جناب بنتا ہے، تو وہ رہیں جب تک وہ حیات ہیں، تب تک اس خاندان کے باہر سے اندر سے کوئی اختلاف باہر نہیں آنے لگا، ٹھیک ہے. باقی پھر آگے پھیل چکی ہے اتنی زیادہ فیملی، تو پھر اس کا تو پھر اگلی فردر ڈویژن تو ہونی ہے، ایسٹ کے اندر بھی اور وراثت کے اندر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.